لیکن ناظرین یہ تقوی آتا کیسے ہے؟ اس تقوی کو حاصل کیسے کیا جائے؟ بھائی اتنے زیادہ جب کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو تو یہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ ہم متقی کیسے بنیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو ہمیشہ اسٹیٹ، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرو، اور یصلح لکم اعمالکم، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ تو کامیابی بتائی یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فوزاً عظیمہ، عظیم کامیابی کے لیے بتایا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے بنیادی طور پر، کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ ناظرین، تقوی آسان معنوں کے اندر آپ اس طرح سمجھیں کہ تقوی کہتے کس چیز کو ہیں اور تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے، تقوی کیوں اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہتے ہیں کہ بھئی تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور پھر کہتے ہیں وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی تقوی کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، کہ متقیوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی معیت تقوی والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اور ایک ایسا راستہ بناتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، راہیں ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ فکر جس چیز سے انسان گھائل ہوتا ہے، فکر مند رہتا ہے، اور انسان کو جو ہے ہر وقت تشویش رہتی ہے، خوف رہتا ہے کہ میں کہیں بھوک سے نہ مر جاؤں، کہیں میرا دیوالیہ نہ نکل جائے، کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، اور میرے بچے بھوک سے نہ مر جائیں، اور کہیں گھر میں فاقہ نہ ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو ہم اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، پھر کہتے ہیں میں متقیوں کے ساتھ ہوں، میں متقیوں کے لیے راستے کھول دیتا ہوں، میں متقیوں کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور بھی کئی فوائد اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بیان کیے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ تقوی آتا کیسے ہے؟ اس تقوی کو حاصل کیسے کیا جائے؟ بھئی اتنے زیادہ جب کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو تو یہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ ہم متقی کیسے بنیں گے؟ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور تاکہ ان روزوں کا فائدہ کیا ہوگا، جب تم روزے رکھو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اب
روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے اور تقوی کا حکم دیا گیا اور تقوی کے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ کی معیت، اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی معیت، اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ روزے کا اور تقوی کا تعلق تو رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم اس پر کافی گفتگو کرتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات سمجھ لیں، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی کوئی صورت نہیں ہے، جس کی کوئی شکل نہیں ہے، اور جو انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا تو نہیں ہے۔ باقی ساری عبادتوں میں تو آپ ریاکاری اور دکھلاوے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ آپ کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے آپ کے اندر شاید یہ پیدا ہو جائے کہ لوگ مجھے سخی سمجھ رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ نمازی ہے۔ آپ جو ہے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ عمرہ کرنے جا رہا ہے جی، حج کرنے جا رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے، لیکن روزے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ روزے کا صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، انسان کو دوسرا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص روزے دار ہے نہیں ہے۔ اور روزے دار جو ہے وہ یہ ایسی عبادت ہے کہ مجمع کے سامنے بھی وہ اس کا اہتمام کرتا ہے اور تنہائی کے اندر بھی کرتا ہے۔ مطلب اگر آپ گھر کے اندر ہیں اور آپ کا روزہ ہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، آپ پانی پی لیں، آپ کھانا کھا لیں، لیکن آپ کا دھیان کیا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صوم لی، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، کیونکہ یہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ باقی ساری عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں شبہ اور شائبہ ہو سکتا ہے کہ دکھلاوے کا، ریاکاری کا۔ تو ناظرین، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر کیا ہوگا کہ تم متقی بن جاؤ گے اور تقوی تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو لہذا اب تقوی جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ عبادات میں کس سے حاصل ہوتا ہے؟ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اب تقوی جب حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ کیوں کہتے ہیں متقی بن جاؤ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہونی چاہیے۔ یعنی بند کمرے میں اگر وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کے علاوہ، تو وہاں بھی اس کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہماری جو زندگی ہے نا، ہم لوگوں کے جو چہرے ہیں، ہم ڈبل فیسز لوگ ہیں۔ یعنی ایک چہرہ ہمارا مجمع کے اندر ہوتا ہے اور ایک چہرہ ہمارا تنہائی کے اندر ہوتا ہے۔ ایک چہرہ ہمارا لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ایک چہرہ ہمارا گھر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ہم ڈبل فیس کے لوگ ہیں۔ ہمارا عوام کے سامنے ایک الگ رخ ہوگا اور تنہائی میں الگ رخ ہوگا، مسجد میں الگ رخ ہوگا، بازار میں الگ رخ ہوگا، دکان پہ الگ ہوگا، اور جو ہے وہ اور دکان کے علاوہ گھر میں الگ ہوگا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کا ایک ہی رخ ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے وہ صرف اور صرف وہ کیا کہ مجمع میں ہو، عوام میں ہو، تنہائی میں ہو، اور وہ مسجد میں ہو، وہ گھر کے اندر ہو، کمرے کے اندر ہو، وہ جہاں کہیں ہو، وہ اس کو ہر وقت اس بات کا دھیان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے روزہ ہے نا، روزے کے اندر میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، اس طریقے سے کیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تقویٰ تو دل کے اندر ہے۔ ایک آدمی ہے بظاہر بڑا، اس کا چہرہ، اس کی شکل صورت، اس کا حلیہ لباس بڑا متقیوں والا ہے، لیکن اندر تقویٰ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دنیا دار آدمی ہے۔ تو لباس سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا، لباس سے کوئی شخص دنیا دار نہیں بنتا، حلیے سے کوئی شخص دیندار نہیں بنتا، حلیے سے کوئی شخص دنیا دار بھی نہیں بنتا۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ انسان کی جو روح ہے، انسان کا جو باطن ہے، انسان کا جو قلب ہے، وہ اس کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے، محبت الہی پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ بات چاہتے ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، وقولوا قولا سدیدا، اور اسٹیٹ بات کرو، سچی بات کرو۔